ہر لحاظ میں اور ہر موقع پر جامعہ علی المرتضیٰ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ آپ کا تعاون ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ آج یہ بچے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ سال کے بعد 2 سال کے بعد ایک وقت آئے گا یہ بچے وقت کے امام بن جائیں گے، اور بچے جہاں بھی کھڑے ہوں گے یہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دیں گے، تعاون کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کے ساتھ جڑنے کی اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا۔ یہ جو بچے ہیں جب آپ سوئے ہوتے ہیں 3:30 بجے 4 بجے یہ بچے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور رات 9:30 بجے تک یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ چند منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد عقیل عابد صاحب، وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک تھی جان وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس فسانے کی۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے دین اسلام کو ایک نعمت کہا ہے۔ بالکل دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی مانگتی ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، میرا مجھ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم اس بات پر فخر کرتے آ رہے ہیں کہ دین اسلام ہمارا دین ہے۔ وہ دن کب آئے گا جب اسلام کو ہم پر فخر ہوگا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ دین اسلام کو ہم پر فخر ہو کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ آؤ اصحاب محمد کی قربانیاں پڑھیے۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول سے کہنے لگا، اللہ کے رسول جی میں نے واپس اپنے خاندان والوں کے پاس نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ یہ آپ کا بھائی ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اس سے محبت کرنی ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ صحابی توجہ میری طرف، یہ صحابی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے
ایک دن ایک جنگ لڑی ہے، جنگ سے مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دے دیا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ اس صحابی کا مال ہے جو بکریاں چرانے گئے ہیں، شام ہوئی ہے، یہ صحابی واپس آئے ہیں، دوسرے صحابی نے کہا یہ آپ کا مال غنیمت ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، انہوں نے مال لیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جی یہ کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ مال غنیمت ہے، آپ کے حصے میں آیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول جی میں نے مال کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کس لیے کلمہ پڑھا تھا؟ کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں، کافروں کے ساتھ لڑوں، کافروں کو قتل کروں، ایک تیر آئے مجھے یہاں لگے آر پار ہو جائے اور میں اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے اللہ تجھے ضرور نواز دے گا۔ دوبارہ جنگ ہوئی ہے، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ایک بندے کی میت پڑی ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ یہ وہی بندہ ہے جو نیا مسلمان ہوا تھا؟ جی اللہ کے رسول جی یہ وہی ہے جو نیا مسلمان ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اس کے یہاں تیر لگا ہے، آر پار ہو گیا ہے، وہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام پر فخر تھا، یہ اسلام کے بیٹے تھے۔ وہ دن کب آئے گا جب ہم پر اسلام کو فخر ہوگا کہ ہم نے مدارس کو سپورٹ کیا ہے، کیا ہم نے مدارس کو سپورٹ کیا ہے، کیا ہم نے مالی طور پر مسجد کے امام کو، مسجد کے مولوی کو اتنا مستحکم کیا ہے کہ وہ بے فکر ہو کے دین کا کام کر سکے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اگر اس کا جواب نہ ہے تو پھر سوچئے اگر آج ہم نے جامعہ علی المرتضیٰ دیگر مدارس کو سپورٹ نہ کیا کل آنے والی نسل اسلام کا نام نہیں لیں گی۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مدرسہ ہے جی، یہ میری اصل بات ہے، یہ مدرسہ ہے یہاں بچے حفظ کریں گے، حفظ کرنے کے بعد چلے جائیں گے کاروبار کریں گے۔ نہیں، استاد جی بیٹھے ہوئے رفیق فردوسی صاحب، قاری احسان الہی صاحب، ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ بچہ حفظ کرے، حفظ کرنے کے بعد جا کے کاروبار کرنا شروع کر دے، قطعاً نہیں۔ ہمارا مشن ہے یہاں پر بچہ حفظ کرے، حفظ کے بعد درس نظامی کرے، درس نظامی کرنے کے بعد وہ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، لیکن ہمارا پڑھایا ہوا بچہ مدارس میں، یونیورسٹی میں جائے، مدرسے کی نمائندگی کرے اور پتہ چلے بچے کی شلوار ٹہنے سے اوپر ہو، اس کا لباس سنت کے مطابق ہو، کٹنگ سنت کے مطابق ہو، اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہم آنے والی نسلیں تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور تمام معززین بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے بھر کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر جامعہ علی المرتضیٰ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے بعد گندم آئے گی، گندم کا عشر ہمارے کہنے کے بغیر، کوئی سفیر نہیں ہے جامعہ علی المرتضیٰ کا اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، ہم آ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ہمارے کہنے کے بغیر اپنی گندم کا عشر جامعہ علی المرتضیٰ میں بھیجیں گے نا جی انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ گندم کا عشر ہے، اس کے بعد قربانی کی کھالیں آ جائیں گی۔ ہر لحاظ میں اور ہر موقع پر جامعہ علی المرتضیٰ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ آپ کا تعاون ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ آج یہ بچے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد ایک وقت آئے گا یہ بچے وقت کے امام بن جائیں گے، اور بچے جہاں بھی کھڑے ہوں گے یہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دیں گے، تعاون کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کے ساتھ جڑنے کی اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔